بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة رواہ البخاری. دوستو یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کان المسلمون حین قدم المدینۃ یجتمعون، مسلمان جب مدینہ منورہ آئے تو وہ ایک وقت مقررہ پر نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، اذان نہیں دی جاتی تھی. فتکلموا یوما فی ذلک، تو ایک دن اس بارے میں مشورہ شروع ہوا کہ کیا طریقہ کار ہو کہ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کے لیے بلایا جائے. فقال بعضهم، بعض صحابہ نے مشورہ دیا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، نصارہ کی گھنٹی کی طرح ایک گھنٹی لے لی جائے جس کو بجایا جائے تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں. وقال بعضهم، بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا بل بوقا مثل قرن الیہود، بلکہ ایک سینگ یا ایک بگل لے لیا جائے جو یہود کے بگل کی طرح، اس کو بجایا جائے لوگ جمع ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لیا جائے کہ کسی آدمی کو نماز کے کچھ کلمات سکھا دیے جائیں. اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کہ وہ کچھ کلمات کہے جن سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی اور حضور نے وہ کلمات ارشاد فرمایا جو آج ہم نے عبارت میں پڑھے. حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ اٹھیے اور نماز کے لیے اذان دیجیے. دوستو اس روایت میں دو باتیں ہیں جو ہم نے سمجھنی. ایک تو یہ کہ اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ صحابہ کرام مشورہ کر رہے تھے. ایک صحابی رات کو سوئے، ان کو خواب میں کلمات اذان سکھا دیے گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ حضرت بلال سے کہیے وہ ان کلمات کو پڑھ دیں گے، یعنی اذان دے دیں گے. چونکہ حضرت بلال رفیع الصوت تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی. اور دوسری بات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، چونکہ ہم مشورہ کے متعلق بات کر رہے ہیں، کہ مشورہ کے آداب میں سے ایک ادب، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مشورے پر مشورہ نہیں اور مشورے پر تبصرہ نہیں. یعنی مشورہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیے صحابہ کرام میں سے کچھ نے ایک مشورہ دیا، سب نے وہی مشورہ نہیں دیا کہ ایک نے یہ دے دیا اس کو دیکھا دیکھی دوسرے نے بھی وہی دے دیا، جیسے یہ کہیں ویسے کر لیں. نہیں، ہر ایک نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا. اس کو کہتے ہیں کہ مشورے پر مشورہ نہیں، کہ پہلے نے ایک مشورہ دے دیا، دوسرے نے بھی وہی دے دیا، تیسرے نے بھی وہی دے دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. مشورے میں مشورہ دینے والوں کو جو ان کے دل میں بات آ رہی ہے، بہتر مشورہ آ رہا ہے وہ دیں. اور دوسرا مشورے پر تبصرہ نہیں، مطلب یہ کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا، دوسرے نے کہا لو یہ بھی کوئی مشورہ ہے، یہ مشورہ غلط ہے، میں صحیح مشورہ دیتا ہوں. کسی کے مشورے پر تبصرہ نہیں کہ اس کا مشورہ صحیح ہے یا غلط ہے. اپنا مشورہ اپنی دلیل کے ساتھ دیا جائے، جیسے صحابہ کرام نے کیا. بعض صحابہ نے کہا نصارہ کی گھنٹی کی طرح گھنٹی لے لی جائے، دوسرے صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہود جس طریقے سے جمع کرتے ہیں ویسے کر لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری رائے دے دی. تو مشورے کے آداب میں سے یہ بات ہے. اگر ہم ان آداب کو سامنے رکھیں گے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. نہیں تو مشورے کے اندر ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ جی ایک آدمی نے مشورہ دیا، دوسرے نے کہا یہ کون سا مشورہ دیا آپ نے، یہ کوئی بات بنتی ہے. وہ مشورے کے اندر ہی بیٹھے ہوئے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے مشورے کے آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جو مشورہ دے رہا ہے اس کا مشورہ تحمل سے سنا جائے. اگر آپ اس کے مشورے سے مطمئن نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا مشورہ دیجئے، لیکن اس کے مشورے کا رد نہ کیجئے کہ اس نے غلط مشورہ دیا ہے. اگر ایسا کریں گے تو بات بلا وجہ بگڑ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.